السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے اے گرل اینڈ ہر باس کا لاسٹ پارٹ. دن تو جیسے پڑ لگا کر اڑنے لگے تھے. زرتاشا نے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی. وہ سب ڈائریکٹرز اس کی محنت کو سراہ رہے تھے، مگر زندگی نے زرتاشا کو ایسا سبق سکھایا تھا کہ وہ اندر سے مردہ ہو گئی تھی. اسے یوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے کردار کو جانچ رہا ہے. اور یہ سچ بھی تھا. اتنی بڑی بات کا چھپنا آسان بھی نہیں تھا. اسے لوگ چیمگوئیاں کرتے محسوس ہو رہے تھے. اپنی اس ذہنی حالت سے تنگ آ کر اس نے کافی دن بعد دریاب سے رابطہ کیا. ہیلو. دریاب کی آواز فون میں ابھری تو ایک لمحے کو وہ ساکت سی رہ گئی. اگر بات نہیں کرنی تھی تو فون کیوں کیا یار؟ دریاب نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر اسے ٹوکا. تم واپس کب آ رہے ہو؟ زرتاشا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سوال کیا. کیوں؟ دریاب نے الٹا سوال پوچھا. دریاب، ہم شادی کب کریں گے؟ تم واپس آ جاؤ پلیز. وہ بکھرے بکھرے لہجے میں بولی. زرتاشا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یار شادی کا کیا ہے، کر لیں گے وہ بھی. اچھا یہ بتاؤ تم نے ابھی کیا ڈریس پہنا ہے؟ دریاب کا لہجہ آخر میں بھاری ہوا. بلو. تصویر بھیجو یا ویڈیو کال پر آ جاؤ، اس نے فوری فرمائش کی. دریاب. زرتاشا سنجیدہ ہوئی. یار ویڈیو کال پر آؤ. میں یہ سب نہیں کر سکتی. وہ سسکی پھر اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی. صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے دباؤ پر پہلی بار میں نے گناہ کیا، اپنی نازیبہ تصویر بنائی، اور میرے ساتھ کیا ہوا میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی. وہ سسکی. زرتاشا ہنی، کیا ہوا؟ بس ایک تصویر ہی تو تھی. ایسا کرو ویسی ہی ایک اور تصویر لے کر مجھے بھیجو، میں بھی تو دیکھوں کہ لوگوں نے کیا کیا دیکھ لیا. اس کی بات سن کر زرتاشا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. یہ کیسی محبت تھی جس کو اس کی رسوائی کی پرواہ تک نہیں تھی؟ کیا یہ محبت تھی؟ آج زرتاشا کو احساس ہوا تھا کہ وہ صرف استعمال ہو رہی تھی. گرل فرینڈ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ صرف دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے. آج کے بعد مجھے کبھی بھی فون مت کرنا، میرا تمہارا رشتہ ختم. سرد لہجے میں بول کر فون کاٹ کر بستر پر گر کر رونے لگی. پچھتاوے کے ناگ اسے ڈس رہے تھے. آج اگر وہ اپنے گھر میں ہوتی، با پردہ ہوتی، تو اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اسے اپنی ذات کی اب مزید پامالی نہیں چاہیے تھی. انسان ہمیشہ ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتا ہے. وہ اب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی. ہمت کر کے اپنے گھر، اپنے امی بابا سے بھی رابطہ کر لیا تھا. ان سے معافی مانگ کر اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا تھا. زرتاشا نے پروجیکٹ مکمل ہوتے ہی ریزائن دے کر وہ شہر چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی. شام میں وہ کچن میں امی کی مدد کروا رہی تھی. کوئی بابا کے جاننے والے مہمان آنے والے تھے. وہ پکوڑیاں تل رہی تھی. امی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں جب دروازے کی گھنٹی بجی. وہ چولہا بند کر کے گیٹ پر آئی اور حیران رہ گئی. دروازے پر شاہویز نیازی اپنے والدین کے ساتھ کھڑا آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا. سر آپ؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا. مام، ڈیڈ، یہ زرتاشا ہے، شاہویر نے تعارف کروایا. کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس نے حیرت سے ساکت کھڑی زرتاشا کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی. جی ضرور. وہ بوکھلا کر ہوش میں آئی اور ڈرتے ڈرتے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا. سر کیوں آئے ہیں؟ کیا یہ اب سب کو بتا دیں گے؟ وہ سر جھکائے ہاتھوں کو بری طرح سے مسلتی ہوئی آگے چل رہی تھی. ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ امی کے پاس آئی. بابا بھی عصر کی نماز پڑھ کر آ گئے تھے اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر میں امی کچن میں داخل ہوئیں. زری، جاؤ تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، اسے حکم دیا. مگر امی، وہ الجھی. نتاشا، انہوں نے اس کی چھوٹی بہن کو آواز دی. جی امی. 20 سالہ نتاشا بھاگی ہوئی آئی. اپنی بہن کو تیار کرو، اس کا نکاح ہے کچھ دیر میں. وہ عجلت سے کہہ کر واپس لیونگ روم میں چلی گئیں. وقت کم تھا اور بہت کام تھے. جلدی جلدی قریبی رشتہ داروں کو فون کیا اور پھر چند لوگوں کی موجودگی میں گھبرائی بوکھلائی زرتاشا کو شاہویر کے نکاح میں دے دیا گیا تھا. نکاح کے ساتھ ہی اس کی رخصتی کر دی گئی تھی اور اب وہ شاہویر کے کمرے میں موجود تھی. شاہویر کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ رات کافی ہو گئی تھی.
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زرتاشا کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی خالی اور ذہنی کی کیفیت میں لیٹی کمرے میں چھائے اندھیرے کو دیکھتی رہی۔ آنکھیں جب اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو وہ چونک اٹھی۔ اس کے ساتھ بیڈ پر دوسرا وجود موجود تھا جو شاہویر نیازی کا تھا۔ وہ اپنا بازو اس کے سینے پر رکھ کے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس خوبصورت توانا وجود کے مالک مرد کو دیکھ رہی تھی جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے اپنے نکاح میں لے آیا تھا۔ یوں اچانک سے نکاح اور پھر رخصتی کا ہونا، یہ سب ابھی تک زرتاشا کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے شاہویر کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا پر وہ اسے ٹس سے مس نہیں کر پائی۔ شاہویر نے اچانک سے کروٹ لے کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ وہ گہری نیند میں غرق اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا، اوپر سے شاہویر کا لمس، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ دور ہٹیں، وہ ہمت کر کے اس کے ہاتھ کو زور لگا کر ہٹاتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا؟ وہ نیند کی خمار سے سرخ آنکھیں بمشکل کھولتا ہوا اٹھا۔ آپ؟ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ میں جانتا ہوں تم بہت کنفیوز ہو، اسی لیے میں کھل کر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا، بیڈ روم فریج سے پانی نکال کر پیتا ہوا بوتل اس کے سامنے کی۔ ہمارا نکاح پہلے سے طے تھا، بس تمہیں نہیں بتایا گیا تھا۔ شاہویر نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جس دن تم پہلی بار انٹرنشپ کے لیے میری کمپنی میں آئی تھیں، تب سے یہ دل تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ اسی لیے باہر جانے سے پہلے میں ہدایت دے کر گیا تھا کہ تمہیں انٹرنشپ ختم ہوتے ہی ہائر کر لیا جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی تو تم سے ہی کروں گا۔ اس کی بات سن کر زرتاشا کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ آپ؟ اس کے لب ہلے۔ آپ نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں نے محبت کی تھی تم سے، اور جن سے محبت ہوتی ہے تو ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے ان سے نہیں بلکہ ان کے ماں باپ سے بات کی جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر زرتاشا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ بمشکل بولی۔ تم نے جو کیا وہ سب جان کر میں ملک ہی چھوڑ گیا تھا۔ مہینوں جگہ جگہ کی خاک چھانی، پھر احساس ہوا کہ میں تمہیں اپنی زندگی مان چکا ہوں اور اب تم سے جدا ہو کر نہیں جی سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ناقابل معافی ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ غلطی تو کی تھی، ایک نامحرم سے محبت کرنے کا جرم تو کیا تھا۔ شکر ہے کہ وہ کبھی اسے تنہائی میں نہیں ملی، مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ تنہائی یا بھیڑ نامحرم سے ملنا ہی نہیں چاہیے، نہ بات کرنی چاہیے۔ جو ہوا وہ بھلانا آسان نہیں تھا میرے لیے، مگر تم نے اس دن اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرا سوچا، یہ میرے دل میں گڑ گیا۔ ایک مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ سب سہنا، مگر تمہارے معاملے میں میرا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے وسیع سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس زرتاشا، اب ایک آنسو بھی نہ نکلے۔ شاہویر نے اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ نادانستگی میں ہوا۔ اس میں سارا قصور صرف تمہارا نہیں تھا۔ لڑکیاں تو بہت قیمتی ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ پیش قیمت اور کانچ سے بھی زیادہ نازک احساسات کی مالک۔ انہیں ماں باپ کو یوں اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کو کبھی بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کریں گے۔ وہ اس کی ٹھنڈی پڑتی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے مہکاتا ہوا بولا۔ میں نکاح کے بعد اظہار کرنے کا قائل ہوں۔ میرے نزدیک مرد وہ ہے جو اپنی پسند کو پہلے اپنے نکاح میں لے، اپنا محرم بنائے، پھر اظہار کرے اپنی چاہت کا، اپنے جذبات کا۔ آئی لو یو مسز زرتاشا شاہویر، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا۔ زرتاشا نے دل سے توبہ کی تھی، اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی اور تائب ہو گئی تھی، جس کا انعام اللہ نے اسے شاہویر کی صورت میں دیا تھا۔ ختم شد۔ فرینڈز، کیسی لگی یہ شارٹ اسٹوری؟ آپ جانتے ہیں میں انگلش رائٹر ہوں اور میرا بہت کام ایز گھوسٹ رائٹر کے دنیا بھر میں موجود ہے، اسی لیے سوچا کیوں نہ ایک شارٹ اسٹوری آپ کے لیے اردو میں پوسٹ کی جائے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے میں نے دیسی ٹچ دے کر آپ کے سامنے رد و بدل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہوپ فلی یو لائک اٹ۔ شو یور لو اینڈ سپورٹ تاکہ میں اور بھی اسٹوریز آپ کے لیے لاؤں۔ تھینکس، مہوش خان۔ جی تو جناب، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلی ناول، اگلی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔